جی السلام علیکم. اب ہم آ جاتے ہیں مزید فی کے ابواب میں. ٹھیک ہے, مزید فی کے ابواب میں آ جاتے ہیں. اور پچھلے ویک تو ہم نے کئی سارے کیے تھے. ایک ہم مثال لیتے ہیں اور اسی سے آپ سب کو میرے ساتھ مل کر بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو مزید فی جیسا کہ آپ کو یاد ہے, مزید فی میں اگر میری اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے, ہم نے کئی سارے ابواب یہاں پر بنانے کی کوشش کیے تھے. رائٹ, باب افعال, باب مفاعلۃ, باب تفعیل, باب انفعال, باب افتعال, باب تفاعل, باب تفعل, باب استفعال. اور ہم نے پچھلے بھی کئی سارے ابواب یہاں پر ساتھ مل کر تیار کیے تھے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور یقین بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنے سارے پریکٹس کیے تھے کلاس میں. ماشاءاللہ. اور قاف سین میم آج ہم لیں گے. ٹھیک ہے, قاف سین میم. سب سے پہلے ہم اسے باب تفعیل سے اس کا ماضی تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باب تفعیل سے اس کا ماضی تیار کرتے ہیں. قاف سین میم. ٹھیک ہے, باب تفعیل, یہ رہا باب ہمارا. ٹھیک ہے, باب تفعیل میں ماضی کیا بنتا ہے؟ فعل. اور مضارع یفعل. جی, فعل یفعل. باب تفعیل میں فعل یفعل بنتا ہے. تو اس سے اگر ہم لیں تو ہمارا قاف سین میم سے کیا بنے گا؟ باب تفعیل سے قسم یقسم. سارے اگری کرتے ہیں؟ قسم یو یقسم. قسم. ٹھیک ہے, یقسم. ابھی ہم صرف ماضی اور مضارع بنا رہے ہیں. اچھا, اب ہم اس قسمہ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا ماضی ہے. باب تفعیل سے قاف سین میم سے قسمہ اس کا ماضی بنا. اب ہم یہاں اپنے چارٹ میں آ جاتے ہیں. ہم نے اس قسمہ کو یہاں پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, قسمہ. اب اگلا ہمارا کیا بنے گا؟ قسم. کوئی قاعدہ قسمہ الف کے ساتھ, فعلا. ٹھیک ہے, قسمہ. اور اسی کے ساتھ اگلا قسم. فعلوا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا مؤنث کے لیے قسمت. قسمت, تاء التانیث الساکنہ. پھر اگلا قسمتا. قسمتا, ہے نا. فعلتا ایسے بنتا ہے نا, اس میں الف آتا لگ جاتا ہے اس تا کے ساتھ. قسمتا, اور الف اس میں ضمیر ہے, الف الضمیر. اچھا, پھر قسمنا. قسمنا. جی, فعلنا سے قسم میم کو ساکن کر دیا جائے گا. لام کو جیسے ہم نے فعلنا میں لام کو ساکن کیا تھا, اور نون اور نسوہ آخر میں آ کر لگ جائے گا. قسمنا, قسمنا. ٹھیک ہے, پھر اگلا قسمتا. قسمتا, تم, تمہارے لیے. ٹھیک ہے, یہ تقسیم سے آیا ہے. باب تقسیم سے, یعنی تم نے تقسیم کیا. ٹھیک ہے, قسمہ اس نے تقسیم کی, قسمہ ان دونوں نے تقسیم کیا, قسمو ان سارے مذکر نے تقسیم کی, قسمت اس ایک مؤنث سے تقسیم کی, قسمتا ان دونوں مؤنثوں نے تقسیم کی, قسمنا ان ساری مؤنثوں نے تقسیم کی, قسمتا تم نے تقسیم کی. ٹھیک ہے, اور پھر اسی سے اگر دو کے لیے کہنا ہے تو قسمتما. قسمتما. قسم تما. ویری گڈ, قسم تما. اور تم سب نے تقسیم. قسمتم. قسم تم. ویری گڈ. فعل تم سے قسم تم. اور پھر مؤنث کے لیے قسمتی. 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 ہاں, تم نے تقسیم کی. ویری گڈ. اور دو کے لیے تو سیم ہوتا ہے, قسم تما. اور یہاں پر قسمتمنا. فعل تننا سے قسم تننا. ٹھیک ہے, اور میں نے تقسیم کی. قسمتو. قسم تو, فعل تو. اور ہم سب نے تقسیم کی. قسمنا. قسم نا. ویری گڈ. تو دیکھیں, اب ہمیں دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کیسے مزید فی کے ابواب کو یوز کر کے ماضی کے سارے صیغے تیار کر پا رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضمیر کو اٹیچ کرنا آ گیا, ہمیں ضمیر کو لگانا آ گیا کہ ضمیر کون سی کب لگانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن کو بار بار اس چارٹ کو دیکھیں, بار بار ان ضمیروں کو دیکھیں, تو آپ کے لیے فیملیرٹی آتی جائے گی کہ کیسے لگانا ہے, کس طرح لگانا ہے. قاعدہ ایک بار سمجھایا جاتا ہے, یاد رکھیے گا, صرف میں آپ کو کچھ قواعد ایک بار سمجھا دیے جاتے ہیں, 99% ٹائمز وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں, اور ماضی میں تو 100% کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر کچھ ڈیویشن ہوگی کہ نہیں اس جگہ یہ قاعدہ اس طرح نہیں لگے گا, یہاں پر کچھ اور قاعدہ لگے گا, وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن ایک قاعدہ 99%, 99% ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک ہو گیا. اب اگلا میں لکھوں گا نہیں, آپ وربلی مجھے بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم لے لیتے ہیں اسی قسمہ کو, قاف سین میم کو, لیکن باب مفاعلتن سے. مفاعلتن کے باب سے اگر قاف سین میم کو لایا جائے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ قاسم فعل یفعل سے قاف سین میم سے کیا بنے گا؟ قاسم يقاسم قاسم یقاسم, قاسم یقاسم, فعل یفعل. اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے قاسمہ. ٹھیک ہے, قاسمہ, اور اس چارٹ کو میرے ساتھ وربلی بنائیں. قسمہ پہلا صیغہ یہاں پر قاسمہ آ گیا, قاسمہ, قاسمہ پہلا صیغہ, دوسرا کیا بنے گا؟ قاسم قاسم قاسمہ, ویری گڈ. پھر اگلا کیا بنے گا؟ قاسموا قاسمو. ٹھیک ہے, ان سارے اس میں بھی یعنی آپس میں تقسیم کرنے کے معنی میں آتا ہے قاسمہ میں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اس میں معنی ڈفرنٹ ہو جائے گا. پھر اگلا قاسمت قاسمت, ویری گڈ. پھر اگلا قاسمتا قاسمتا قاسمتا, ویری گڈ. پھر اگلا قاسمنا قاسمنا, ایکسلنٹ. پھر اگلا قاسمتا قاسمتا قاسمتا. ٹھیک ہے, پھر قاسمتما ویری گڈ. اور پھر اگلا قاسمتم قاسم, ماشاء اللہ, ویری گڈ. پھر اگلا قاسمتی قاسمتی. پھر اگلا قاسمتما ماشاء اللہ. اگلا قاسمتن قاسمتن. اور اگلا قاسمت اور آخر قاسمنا قاسمنا. دیکھیں, تو اتنا تو آپ کے اب ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ماضی کو, ایک ماضی کو لے کر اس کے ساتھ جب ضمیریں لگائی جاتی ہیں تو ایک جیسے ہی تیار ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی آپ کے ذہن میں اب ایک آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی ماضی دیا جائے, میں اس کو لے کر اس کے آخر پر جو ضمیر مجھے لگانی ہے میں لگا سکتی ہوں یا لگا سکتا ہوں. پھر اگر کوئی معاملہ ایسا آیا جہاں پر کوئی پریشانی ہوئی تو صرف والے آپ کو ہیلپ کریں گے. لیکن ابھی ہم نے جتنے بھی صیغے بنائے ہمیں اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی. تو کوئی بھی آپ لے لیں, کوئی بھی, جیسے ہم نے پچھلا بھی بنایا تھا نا, جیسے یہ تعاجمہ مثال کے طور پر, تعاجمہ آپ لے لیں باب تفاعل سے. عین جیم اور میم اس کا روٹ لیٹر تھا, ہم نے پچھلے بھی کیا تھا. عین جیم اور میم روٹ لیٹر, باب تفاعل سے ہم نے ماضی بنایا تھا تعاجمہ. تعاجمہ لے لیں, تعاجمہ, تعاجمہ, تعاجمو, تعاجمت, تعاجمتا, تعاجمنا, تعاجمتا, تعاجمتما, تعاجمتم, تعاجمتی, تعاجمتما, تعاجمتن, تعاجمتو, تعاجمنا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا تا تو تاتی ہوتا ہے تو اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے. لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. آپ کو جب آپ کے سامنے صیغہ آئے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی ضمیر اس کے لاسٹ پہ لگی ہے. پہلا ہے تاؤل فاعل. تاؤل فاعل اگر زبر کے ساتھ ہے تو یہ مخاطب واحد کے لیے ہوگا, کسرہ کے ساتھ ہو تو مخاطب مؤنث کے ساتھ ہوگا, پیش کے ساتھ ہو تو متکلم کا ہوگا. اسی طرح اگر یہ تما ہے تو دو لوگوں کے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث, دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. اگر یہ صرف میم ہے تو مذکر کے لیے ہے, اور اگر آخر پر صرف نون لگائے تو یہ مؤنث کے لیے. اور واؤ جو ہے وہ جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے مذکر کے,
اور آخر پر اگر صرف نون غیر مشددہ ہو شدہ کے بغیر تو یہ فیمیل کی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ان بنیادی چیزوں کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے صیغہ بنانے سے زیادہ بھی یہ اہم ہے کہ آپ ان صیغوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, غائب کو, مخاطب کو, یا متکلم کو. کیا ایک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یا دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا دو سے زائد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. تو میں کیا کروں گا انشاءاللہ, آج کی کلاس ہم اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر, ٹھیک ہے, ہوم ورک کے طور پر میں آپ کو یہ سارے ابواب میں بتا رہا ہوں, باب افعال, تفاعل, تفاعل, انفعال, افتعال اور استفعال, ٹھیک ہے. اس کو باب قاف سین میم سے آپ کو لینا ہے, ٹھیک ہے, قاف سین میم. چاہے تو آپ اس کو اسکرین شاٹ بھی لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں, اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتی ہیں. باب افعال, باب تفاعل, باب تفاعل, باب انفعال, باب افتعال, باب استفعال. ان سب سے قاف سین میم وہ آپ کو لینا ہے اور یہ چارٹ آپ کو تیار کرنا ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں یعنی گروپ میں اس ویک سے ہم کیا کریں گے, قرآن کی میں کوئی آیت دوں گا اور اس میں کوئی بھی صیغہ آپ کو دکھاؤں گا ماضی کا, آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ اس میں ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے یا مزید فی کا صیغہ ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو دیا قسم تما, مثال کے طور پر قسم تما قرآن کی آیت میں مثال کے طور پر اگر کہیں پر ہے یہ قسم تما, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کون سے باب سے, کون سا باب ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, ضمیر کو بھول جانا ہے, ضمیر کو بھول جانا ہے, آپ کو صرف فوکس کرنا ہے روٹ لیٹرز پر, اور یہ بنا روٹ لیٹر کے پہلا صیغہ کون سا بنتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ کو اس کو دیکھ کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کون سا بنے گا, ٹھیک ہے. جب آپ بنا لیں گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعلا کے صیغہ پر ہے, فعلا کی صیغہ پر ہے. اگر یہ فعلا کے صیغہ پر ہے تو یہ کون سا باب ہونا چاہیے, تفعیل ہونا چاہیے, باب تفصیل. ٹھیک ہے. تو یہ مینٹل ایکسرسائز آپ کو کرنا ہے میرے ساتھ گروپ میں مطلب ٹیسٹ نہیں لوں گا, میں آپ کو بھیجوں گا, آپ کو 3 آپشن دوں گا, آپ کو رائٹ آپشن چوز کرنا ہے. جب آپ یہ کام بار بار کریں گے نا قرآن کی آیت کے ساتھ, تو آپ کا ذہن انشاءاللہ پھر پریکٹس کے ذریعے سے فعل ماضی کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کہ الگ الگ ابواب سے, مجرد سے, مزید فی سے کیسے قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے, اور یہ ضمیریں آخر میں جو لگی ہوتی ہیں یہ صرف معنی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن اصل جو باب ہوتا ہے وہ صرف ماضی اور مضارع دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے, یعنی اس کا صیغہ دیکھ کر, ٹھیک ہے. ضمیر دیکھ کر ہم نہیں پہچانتے. بات آ رہی ہے نا میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی. تو یہی ہمارا انشاءاللہ اس ویک ایکسرسائز ہوگا. ہوم ورک کے طور پر میں نے دے دیا ہے, جو آپ لوگوں میں سے ہاتھ سے پریکٹس کرنا چاہیں یا مزید کسی کو اور پریکٹس چاہیے تو مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ یہ اگر آپ ایکسرسائز ہر ابواب سے اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا. باب افعال سے یہ جی باب افعال سے لے کر استفعال تک صرف ایک مادہ لے کر, قاف سین میم, جی ٹھیک ہے. چاہے تو آپ لوگ گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر کہ قاف سین میم سے یہ سارا کرنا ہے, ٹھیک ہے. کر کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے, یا جس طرح آپ کو آسان ہو. لیکن یہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, سارے آپ کے جو ہے نا صیغے پریکٹس ہو جائیں گے ہاتھ سے لکھ کر انشاءاللہ تعالی. سر, اسائنمنٹ کہاں پہ بھیجنا ہے آپ کو, پرسنل بھیجنا ہاں ہے یا بھیج گروپ سکتے میں؟ ہیں, بھیج سکتے ہیں آپ, میں چیک کر لوں. اوکے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہوگا, اور پھر کلاس میں گروپ میں کویشچنس بھیجوں گا کوئز کے طور پر, جیسے میں بھیجتا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں سے صحیح آنسر چوز کرنا ہے, اور اگر غلط ہو تو پھر یہ نہیں کہ پریشان ہونا ہے, پوچھنا ہے کہ کیوں یہ ہے, ٹھیک ہے. کسی کو نہ سمجھ میں آئے نا تو پھر پوچھنا بھی ہے کہ کیوں سر یہ کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں انتظار کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالوں کا. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت بہت سوری سسٹر آسیہ, آپ ہیں کلاس میں, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ دا کلاس, اینڈ ہوپ فلی یہ فیو ویکس کا معاملہ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم اس کو ریویو کریں گے کہ کیا ٹائم آسان ہوگا, اور پھر اسی ٹائم پر کلاس رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں, اگلے ویک پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اگلے ویک ہمارا موضوع ہوگا فعل مضارع, ٹھیک ہے, فعل مضارع. اور فعل مضارع کو جس طرح ہم نے آج ماضی کیا ہے, اگلے ویک ہم مضارع کریں گے.
اور پھر جب مضارع ہو جائے گا تو پھر ہم امر کریں گے. امر تو بہت چھوٹا ہے, بہت بالکل چھوٹا ننھا منا سا ہے, امر 2 لائن کا ہے وہ, تو انشاءاللہ وہ وقت نہیں لگے گا زیادہ. اور پھر ہم اپنے اگلے موضوع پر چلے جائیں گے صرف میں, جو کہ فعل کی تقسیم حروف کے اعتبار سے, کہ صحیح یا غیر صحیح, اور اس میں کئی سارے ابحاث آئیں گے چھوٹے موٹے, وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اس طرح جو ہے نا آپ کا صرف کا ایک بہت بڑا موضوع انشاءاللہ ہم چند ہفتوں میں کور کر لیں گے, اور بہت اچھے انداز سے کور ہوگا, جہاں پر آپ ہر ایک چیز کو بنیاد سے سیکھ رہے ہیں. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کتابوں میں اس انداز سے آپ کو سکھایا جاتا ہے, آپ لوگوں کو ڈائریکٹ صیغے سکھائے جاتے ہیں. میری کوشش یہ تھی کہ پہلے آپ بنیادی صیغہ بنانا سیکھیں, پھر ماضی میں جو ضمیریں لگتی ہیں وہ بنانا سیکھیں, پھر مضارع میں, پھر امر میں, اور پھر حرف کے اعتبار سے تقسیم کی جائے کہ فعل دوسرے اعتبار سے کیا تقسیمات ہیں اس کی, وہ دیکھا جائے. اور پھر ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہوگا صرف کا, وہ یہ ہوگا کہ یہ اتنے سارے ابواب کے کیا فائدے ہیں, یہ کیا معنی دیتے ہیں. وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا صرف کا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جس میں ہم جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کن معنوں کے لیے آتے ہیں, وہ ہمارا لاسٹ ہمارا ایکسرسائز ہوگا. ابھی ہم صرف میتھمیٹیکل جیسے فارمولا آپ کو دیا جا رہا ہے وہ فارمولاز دکھا رہے ہیں, اور لاسٹ میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ فارمولا کا فائدہ کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کا حاصل کیا ہے, اتنا سب کچھ کر کے ہمیں کیا حاصل ہو. تو وہ حاصل جب آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور یہ کلاس جاری و ساری رہے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.